بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ مستمعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے تلاوت قرآن کے فضائل اور مسائل کیا ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا، تم میں بہترین شخص وہ ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ جو خود قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو بھی قرآن سکھاتا ہے۔ یعنی آج ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کی نظر میں، اللہ کی بارگاہ میں ہم بہترین بن جائیں، تو اس کا سب سے آسان نسخہ یہ ہے کہ ہم قرآن خود بھی سیکھیں، دوسروں کو بھی سکھائیں، تو رب ذوالجلال ہمیں بہتری کی سند عطا فرما دے گا۔ اسی طرح سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث پاک کو روایت کرتی ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کے ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے، رب ذوالجلال اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجوں کو بلند فرما دیتا ہے۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف۔ تو جس شخص نے صرف یہ پڑھا الف لام میم، تو رب ذوالجلال اس کو 30 نیکیاں بھی دیتا ہے، اس کے 30 گناہ بھی معاف فرماتا ہے اور اس کے 30 درجے بھی بلند کر دیتا ہے۔ یعنی دیکھیں کہ آپ اندازہ لگائیں کہ صرف اتنی سی ہم نیکی کر رہے ہیں، بظاہر دیکھنے میں تو 3 الفاظ پڑھ رہے ہیں لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے قرآن مجید پڑھا اور اس کو حفظ کیا، تو رب ذوالجلال اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا، اور رب یہ فرمائے گا کہ تو اپنے گھر کے ایسے 10 افراد کی شفاعت کر لے کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ ابن ماجہ شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو دیکھیں حفظ قرآن کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح نازلہ قرآن کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث قرآن مجید کی تلاوت کے فضائل پر موجود ہیں۔ قرآن مجید کے بارے میں ہمیں عقیدہ کیا رکھنا چاہیے؟ ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک زبر زیر پیش جس طرح اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، حضور علیہ السلام نے وہ سارا کا سارا امت کی طرف اسی طرح ہی پہنچا دیا ہے۔ جو شخص قرآن کے ایک حرف تو کیا کسی زبر زیر پیش کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھے کہ یہ بدل چکی ہے، معاذ اللہ، تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور یہ کہنا کہ حضور علیہ السلام کو جب یہ وحی نازل ہوتی تھی تو معاذ اللہ سرکار اس میں سے بعض حصہ بھول چکے، یا معاذ اللہ سرکار نے امت تک پورا قرآن مجید نہیں پہنچایا، جو شخص یہ عقیدہ رکھے وہ شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ قرآن مجید کا ایک ایک حرف حق ہے۔ جو شخص اس کے ناحق ہونے میں عقیدہ کو کیا صرف اپنے دل میں خیال ہی کرے، وہ بندہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے خود یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ تو جو شخص قرآن کو حق نہ مانے، وہ گویا اس طرح کہہ رہا ہے کہ جیسے اللہ رب العزت قرآن مجید کی حفاظت نہیں فرما سکا، معاذ اللہ۔ اس لیے قرآن کو حق ماننا یہ ہم سب کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اور اسی طرح قرات کے حوالے سے جو مسائل ہیں، اکثر ہم تلاوت کرتے تو ہیں لیکن اس کے مسائل نہیں جانتے۔ مسائل کے حوالے سے میں چند چیزیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں
کہ مسائل میں سب سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا یہ زبانی پڑھنے سے افضل ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کو دیکھنا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے۔ تو زبانی پڑھنے میں ہم دیکھیں گے نہیں تو ایک عبادت کا ثواب ہے، تو جب اوپر دیکھ کے پڑھیں گے تو دو عبادتوں کا ثواب ہے، لہٰذا زبانی پڑھنے سے دیکھ کر قرآن مجید کو پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے۔ لیکن جو حافظ قرآن ہوتے ہیں وہ اگر یاد کرنے کے لیے زبانی پڑھیں تو ان کے لیے بھی یہ فضیلت ہے، چونکہ انہوں نے نماز تراویح کے لیے اگر یاد کرتے ہیں تو رب ذوالجلال ان کو بھی یہ فضیلت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مستحب یہ ہے کہ قرآن مجید کو باوضو قبلہ رو ہو کر تلاوت کیا جائے، اور تلاوت شروع کرتے وقت سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تلاوت کا آغاز کیا جائے۔ اسی طرح بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اگر سورہ توبہ کی تلاوت شروع کی جائے تو بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، یہ نہایت ہی غلط مسئلہ عوام میں مشہور ہے۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ سورہ توبہ سے پیچھے سے تلاوت کرتے آ رہے ہوں، پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہوں، درمیان میں سورہ توبہ آ جائے تو اس وقت بسم اللہ شریف نہیں پڑھنی چاہیے، چونکہ یہ بھی اس قرآن کا حصہ شامل شمار کر کے بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ لیکن جس وقت سورہ توبہ سے ہم تلاوت کی ابتدا کریں گے، وہاں سے شروع کریں گے، تو اس وقت جس طرح دیگر سورتوں کے شروع میں بسم اللہ شریف پڑھنا یہ جائز ہے، اسی طرح سورہ توبہ کے شروع میں بھی بسم اللہ پڑھنا یہ بھی مستحب قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص قرآن مجید ختم کرنا چاہتا ہے تو گرمیوں میں اگر ختم کرتا ہے تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ دن کے ابتدائی حصے میں ختم کرے، اور اگر سردیوں میں ختم کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ رات کے ابتدائی حصے میں ختم کرے، اس لیے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن مجید کو دن میں ختم کرے تو فرشتے سارا دن اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، جو رات کو ختم کرے تو فرشتے ساری رات اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ تو گرمیوں میں چونکہ دن بڑے ہوتے ہیں اس لیے دن کے شروع میں ختم کیا جائے، اور سردیوں میں چونکہ راتیں بڑی ہوتی ہیں اس لیے مستحب یہ ہے کہ سردیوں میں رات کے شروع میں ختم قرآن کیا جائے۔ اسی طرح سرکار ارشاد فرماتے ہیں جس شخص نے 3 دن سے کم میں قرآن کریم کو ختم کیا یعنی مکمل پڑھا تو سرکار نے فرمایا اس نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے۔ تو اس کے تحت فقہا یہ فرماتے ہیں کہ 3 دن سے کم عرصے میں قرآن مجید کی تلاوت کر کے مکمل پڑھنا یہ خلاف سنت ہے، بلکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ اس کو 3 دن سے زیادہ دنوں میں تلاوت کر کے مکمل کیا جائے۔ اسی طرح جب قرآن کریم مکمل ہو جائے تو اس کی تکمیل کے بعد 3 دفعہ سورہ اخلاص شریف پڑھنا یہ بھی مستحب عمل ہے، اور اسی طرح لیٹ کر قرآن کریم پڑھنے میں حرج نہیں ہے جبکہ بندے کے پاؤں سمٹے ہوئے ہوں، لیکن اگر پاؤں بھی پھیلائے ہوئے ہوں، بندہ بالکل لیٹا ہوا ہو تو لیٹنے کی حالت میں قرآن کریم پڑھنے سے بچنا چاہیے۔ البتہ اگر پاؤں سمیٹ کر وہ لیٹا ہوا ہے تو اس طرح قرآن مجید پڑھنا یہ جائز ہے۔ اسی طرح غسل خانہ اور اسی طرح جو نجاست والی جگہ ہیں وہاں پر قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ ناجائز اور گناہ کا کام ہے۔ اسی طرح جب بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو جتنے بھی حاضرین وہاں پر موجود ہیں سب پر قرآن کی تلاوت سننا یہ فرض اور لازمی اور ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح اگر مجمع کے اندر قرآن مجید چند لوگ اکٹھے پڑھ رہے ہوں تو وہاں پر سب کا مل کر اکٹھے قرآن مجید پڑھنا یہ فقہا نے حرام قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے۔ لیکن آج کل ہمارے جو تیجے کے ختم ہے یا 7ویں کے ختم ہے یا 40ویں کے ختم ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے
کہ سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اونچی اونچی آواز سے اکٹھے پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ فقہا نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی جب تلاوت کی جائے تو اس کو سننا یہ فرض ہے، تو حالانکہ وہاں پر تو سارے اکٹھے اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں، تو یہ سننے میں پھر کون آئے گا؟ تو یہ سننے والے کام پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ سب کا اونچی آواز سے پڑھنا یہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ مستحب اور سنت طریقہ یہ ہے، اگر مجمع میں قرآن پڑھا جائے تو اس کو آہستہ آواز میں پڑھا جائے تاکہ کوئی شخص بھی گناہگار نہ ہو۔ اسی طرح بازار کے اندر جہاں پر لوگ کام میں مشغول ہیں وہاں پر قرآن مجید پڑھنا، یہ پڑھنے والا جو ہے وہ گناہگار ہوگا، یعنی لوگ کام میں مشغول ہیں اور وہاں پر وہ گزرتے اونچی آواز سے اگر قرآن مجید پڑھے گا تو ایسی صورت میں پڑھنے والا گناہگار ہوگا۔ لیکن اگر وہ ابھی کام میں لوگ مشغول نہیں ہوئے تھے، وہ ابھی مجمع بیٹھا تھا، پھر اگر کوئی شخص بازار میں قرآن مجید پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں اگر لوگ سننے کے لیے بیٹھے ہیں تو پھر قرآن مجید پڑھنا بازار میں بھی جائز اور مستحب ہے۔ البتہ پھر بھی بازار میں قرآن مجید اونچی آواز سے پڑھنے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اور جہاں کوئی شخص علم دین پڑھ رہا ہو یا طالب علم علم دین کا تکرار کر رہے ہوں یا مطالعہ کر رہے ہوں، وہاں بھی بلند آواز سے قرآن مجید پڑھنا جائز نہیں ہے، بلکہ وہ یعنی دین کا تکرار کر رہے ہیں تو وہاں یہ مستحب ہے کہ آہستہ آواز سے قرآن پڑھا جائے۔ اسی طرح قرآن مجید سننا یہ تلاوت کرنے سے اور نفل پڑھنے سے زیادہ افضل کام ہے، یعنی ایک بندہ پڑھ رہا ہے یہ زیادہ افضل نہیں ہے، زیادہ افضل ہے قرآن مجید کو سننا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا اہم کام ہے۔ اور رمضان شریف میں قرآن مجید سننے کی یہ جو صورت ہے، اس پر عمل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے نماز تراویح پڑھنا، لیکن آج ہم نماز تراویح کو اس طرح معاذ اللہ چھوڑ دیتے ہیں کہ جس طرح اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، یعنی اتنے چھوٹے چھوٹے بہانے بنا کے ہم نماز تراویح کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت کوئی بادشاہ اسلام یا عالم دین یا کوئی استاذ آ جائے تو تلاوت کرنے والا اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے، یعنی تلاوت کو تھوڑی دیر کے لیے موقوف کر دے، سلام دعا کر کے دوبارہ پھر تلاوت شروع کر لے۔ اسی طرح عورت کو کسی غیر محرم سے قرآن مجید پڑھانا یہ ناجائز ہے۔ عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ عورت کو عورت ہی قرآن پڑھائے، اور یہاں تک فقہا یہ فرماتے ہیں کہ عورت کو غیر محرم نابینا شخص سے قرآن پڑھانا بھی یہ جائز نہیں ہے۔ آپ سوال کریں گے وہ تو عورت کو دیکھ ہی نہیں رہا، وہ اگر نہیں دیکھ رہا عورت اس کو دیکھے گی یا کم از کم وہ عورت کی آواز تو ضرور سنے گا، تو عورت کی آواز بھی عورت ہی کے حکم میں ہے، لہٰذا فقہا یہ فرماتے ہیں عورت کے لیے یہ مستحب اور ضروری اور شرعی طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی عورت سے ہی قرآن مجید سیکھے، اس پر عمل کرنے میں زیادہ اولا اور زیادہ مناسب ہے۔ اسی طرح قرآن مجید پڑھ کر بھلا دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے گناہ میرے سامنے پیش کیے گئے تو میں نے ان میں جو سب سے بڑا گناہ دیکھا وہ یہ دیکھا کہ جو شخص کوئی قرآن کی سورت یا کوئی آیت یا قرآن کو یاد کر کے بھول جائے تو رب ذوالجلال اس کو قیامت کے دن کوڑ کے مریض میں سب کے سامنے لے کے آئے گا۔ اتنا بڑا گناہ ہے، اور سرکار ارشاد فرماتے ہیں یہ قرآن مجید کی آیت ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جس شخص نے قرآن مجید پڑھا، پڑھنے کے بعد اس کو بھول گیا، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طرح جو شخص قرآن مجید غلط پڑھ رہا ہو، اس کے پاس بیٹھ کر کوئی سننے والا ہے
اس کو اگر معلوم ہو جائے کہ یہ غلط پڑھ رہا ہے تو اس کو چاہیے فوراً اس کو اسی وقت ہی بتا دے۔ اور اسی طرح قرآن مجید بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے جب کسی نمازی یا مریض یا سونے والے شخص کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو۔ اسی طرح مسجد کے اندر دیواروں پر اور محرابوں پر قرآن مجید لکھنا یہ اچھا عمل نہیں ہے، اس لیے کہ جب وہ مسجد کی دیوار یا وہ دیوار جو ہے وہ گرے گی تو اس کا پاؤں میں آنے کا اندیشہ ہے، لہٰذا افضل یہ ہے کہ اس کو مسجد کی دیواروں پر نہ لکھا جائے۔ لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں جو قرآن مجید کے حوالے سے ہم جس پستی کا شکار ہو چکے ہیں، الامام الحفیظ وہ بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ ہم قرآن کی تلاوت کو یعنی بالکل چھوڑ چکے ہیں، اور جو تلاوت کرتے بھی ہیں معاذ اللہ اس طرح قرآن پڑھتے ہیں کہ بندہ ان کا قرآن سن کے کانوں کو ہاتھ لگانے پہ مجبور ہوتا ہے۔ اور سرکار نے یہ ارشاد فرمایا کہ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعن، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسا قرآن پڑھتے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ، قرآن لعنت کرتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہ کیا مطلب ہے؟ یعنی قرآن تو برکتیں ہی برکتیں ہیں، تو آپ یہ حدیث کو پھر کیسے؟ تو سرکار کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھتے تو قرآن کا معنی جب بگڑے گا، قرآن کو جب صحیح نہیں پڑھیں گے معنی بگڑے گا، جب معنی بگڑے گا اس کا سارے کا سارا مفہوم، اس کی اللہ نے جو آیت نازل کی ہے اس کے سارے کا سارا مفہوم یعنی اس کا مطلب ہی بدل جائے گا، تو پھر قرآن کیا کرے گا؟ قرآن معذر لعنت کرے گا اس شخص پہ۔ قرآن کو سیکھنے کے حوالے سے آج ہمارے اندر بہت زیادہ سستی پائی جا رہی ہے۔ اگر کسی شخص کو کہہ دیا جائے کہ بھائی قرآن مجید پڑھنا یہ سیکھ لو، تو سب سے پہلا اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ قاری صاحب ٹائم ہی نہیں ملتا۔ ہمارے پاس ہر کام کے لیے ٹائم ہے، یعنی کاروبار کے لیے ٹائم ہے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، بیوی بچوں کو ٹائم دے، ہر چیز کے لیے ٹائم ہے۔ اگر ٹائم نہیں ہے تو قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اور جو پڑھتے ہیں معاذ اللہ، بعض کو میں نے خود سنا قرآن مجید پڑھتے ہوئے کہ بندہ کہتا ہے یار یہ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ یہ قرآن مجید نہ پڑھے معاذ اللہ۔ لیکن ہمارے گھروں میں قرآن مجید مہینے، دو مہینے، 6 مہینے ہم کھول کے پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور پھر بعد میں کیا کہتے ہیں کہ بھئی گھر میں برکت ہی نہیں ہے۔ برکت کہاں سے آئے گی؟ قرآن کو ہم نے سائٹ پہ رکھا ہوا ہے، نہ بچوں کو پڑھنے کے لیے کہتے ہیں نہ خود پڑھتے ہیں۔ تو ہم اگر کسی گھر میں قرآن مجید پڑھا جائے، اس گھر میں اگر ایک الو کیا 100 الو بھی بیٹھے ہوئے ہوں، پھر بھی اس گھر میں جو ہے وہ برکت ختم نہیں ہو سکتی۔ ہم قرآن کو بالکل پڑھنا ہم نے چھوڑ دیا ہے، تو اس طرف ضرور توجہ دیں۔ اور عصر حاضر میں اگر کوئی شخص موبائل کے اندر قرآن پڑھنا چاہتا ہے تو فقہا یہ فرماتے ہیں افضل یہ ہے کہ حالت وضو میں ہی قرآن مجید موبائل میں پڑھا جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص بغیر وضو کے موبائل کے اندر قرآن پڑھتا ہے، اور جب موبائل کو کھولا جائے تو جس جگہ پر آیت ظاہر ہوتی ہے سائڈوں پہ اگر کوئی جگہ خالی ہے تو افضل یہ ہے کہ وہاں ہاتھ لگا کے اس کا صفحہ جو ہے وہ آگے پیچھے کر لیا جائے، قرآن کی آیت کے اوپر ہاتھ نہ لگایا جائے بغیر وضو کے۔ البتہ اگر کسی شخص نے پھر بھی بغیر وضو کے موبائل کے اندر قرآن کھول کر آیت کے اوپر ہاتھ لگا کے اس صفحے کو آگے کیا تو پھر بھی وہ شخص گناہگار نہیں ہوگا، وہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ اور ایک اگر ضرورت آپ کے پاس مطلب قرآن مجید دکان میں نہیں ہے یا راستے میں جا رہے ہیں تو اس وقت اگر قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ موبائل کے اندر قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں، اس کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بچیاں گھر پڑھاتی ہیں، بچے پڑھ کیوں بچے پڑھا سکتی ہے بچی